ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، ہم نے اس اشرے کو شروع کیا ہے قرآن اور 12ویں امام علیہ السلام کے عنوان سے. ایک نیا موضوع ہے، ایک نیا عنوان ہے. اس موضوع کو میں نے پہلے پیش نہیں کیا، میں نے نہیں پڑھا اور نہ میں نے کسی سے سنا ہے. میں نے ایک نیا موضوع کوشش کی ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. قرآن، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور ایک جملہ یہاں پہ پیش کر دوں کہ وہ تمام صفات جو آپ قرآن کی دیکھتے ہیں قرآن کریم میں، وہی صفات امام زمانہ میں بھی ہیں. شاید یہ جدید میں نے پہلے سے کوشش کی ہے. عزیزان گرامی، کیوں یہ بہت سے لوگ تو پہنچ گئے ہیں لیکن شاید سب نہ پہنچے ہوں. تو جو کچھ اللہ نے قرآن کی صفات بیان کی ہیں، اس میں ریب نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے، اسے باطل نہیں آتا. لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے سامنے سے باطل آتا ہے نہ پیچھے سے. باطل کبھی قرآن کے ساتھ نہیں چلتا، قرآن حق ہے. تو جو کچھ قرآن نے، میں دیکھیں ساری صفات آج پیش نہیں کر رہا ہوں، قرآن نے جو کچھ اپنے سے متعلق آیات پیش کی ہیں، احکمت کے آیات ہو، اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کی آیات محکم ہیں، محکم ہیں، شک کی گنجائش نہیں ہے. تو جو کچھ صفات اللہ نے قرآن کریم کی بیان کی ہیں وہی آپ 12ویں امام سے متعلق سوچ لیجئے اگر میرے جملے پہنچ رہے ہوں. جو کچھ اللہ صفات اور کمالات قرآن کے بیان کر رہا ہے، قرآن زندہ معجزہ ہے، امام زمانہ زندہ معجزہ. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میں یقین مانیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک نئے زاویے سے پورا یہ اشرا آپ کی خدمت میں پیش کروں. وہ تمام صفات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی بیان فرمائی ہیں، اس کی آیات ایسی ہیں کہ جو پڑھے گا اس کے دل میں خدا اترتا چلا جائے گا. جو 12ویں امام کو سمجھے گا وہ خدا کو مانتا چلا جائے گا. عزیزان گرامی، جس کا حجت ایسا ہے وہ اللہ کیسا ہوگا. اللہ نے کمالات کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا ہے. تو اب یہ میں نے پورا آئیڈیا دو طرح سے لیا ہے. یہ جو پورا تصور، یہ جو میں نے کہاں سے لیا، یہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ عزیزان گرامی، جب مولا امیر کے سامنے 500 قرآن لائے گئے صفین کی جنگ کے اختتام پہ، ذہن میں واقع آ گیا ہوگا، تو کسی نے 500 قرآن جو ہیں وہ نیزوں پہ بلند کیے. یعنی ابھی نام نکلنے والا تھا منہ سے. تو بہرحال تو ایک آدمی نے کہا، اس کے مشیر نے کہا بھئی قرآن لاؤ جتنے لا سکتے ہو. اس نے کہا کیوں؟ جنگ تو ہم ہار گئے. کہا نہیں، جنگ ابھی نہیں ہارے ہیں. لیکن نفسیات سمجھتا تھا. دیکھیں بعض کا، دیکھیں میں جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا. شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو آج 1400 سال بعد بھی دھوکہ نہ کھائے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، ابھی بھی میں نہیں پہنچا سکا ہوں. دیکھ 1400 سال بعد بھی جو دھوکہ نہ کھائے وہ شیعہ، اور جو دھوکہ کھا لے، جسے یہی پتہ نہ ہو حوض کوثر پہ کون کھڑا ہوگا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، اور یہ حدیث اصول کافی میں ہے. نہ ہوتی اصول کافی میں تو روزے کی حالت میں اس کو میں نہ پیش کرتا. کہ ظاہراً امام صادق علیہ السلام سے کہ نا، شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. صلاۃ الماء، یعنی امام کی حدیث ہے کہ نماز شک کے ساتھ اس سے بہتر ہے کہ انسان یقین کے ساتھ سو جائے. میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ پہنچ جائیں گے. یہ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جو ہر سال میری مجالس سنتے ہیں، پھر بھی بہت سے لوگ نہیں پہنچ پائے. مولا فرما رہے ہیں کہ شک کی نماز کے ساتھ یقین کی نیند بہتر ہے. تو اب سوچئے نا، کس نے شک کی نماز پڑھی؟
اور کون یقین سے بستر رسالت پہ سوتا رہا؟ پہنچ گئے؟ اب پہنچ گئے؟ توجہ فرما رہے ہیں نا جان کے عزیزان گرامی؟ اب یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو دھوکہ نہ کھائے. اب کئی افراد ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی غلط سی تصویر دکھا کے دھوکہ دے لیں گے. میں نے تصویر کر لیا کہ آپ کو وہ دیکھیں تصویر کھینچے نا, کچھ لوگ تصویر کھینچیں گے کہ بھئی ایسی تصویر ہے, آپ دھوکہ کھا جائیں. عزیزان گرامی جو 1400 سال بعد بھی سمجھتا ہو علی حق, اور جو مقابلے میں آئے باطل, حسن مجتبی حق, جو مقابلے میں آئے باطل, حسین ابن علی حق, مقابلے میں آنے والا ہر یزید باطل, 12 امام حق, مقابلے میں آنے والا باطل. توجہ, رسول خدا تو ہیں ہی حق, مقابلے میں آنے والے باطل. فاطمۃ الزہرا حق, مد مقابل آنے والے سارے باطل. میرے جملے پہنچ گئے جانے کے نام. تو جانے گرامی شیعہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو دھوکہ نہ کھائے, جس سے دوست اور دشمن کی تمیز ہو, وہ شیعہ ہے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جسے دوست اور دشمن میں, حق و باطل میں تمیز ہو. میں ایک اور جملہ کہہ دوں جانے گرامی, میں 12ویں امام سے متعلق پیش کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن ایک جملہ کہہ دوں کربلا سے متعلق. کبھی نہ کہیے حسین اور یزید کی جنگ, حق و باطل کی جنگ. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. حق اور باطل کی جنگ ہے, کیونکہ کئی مرتبہ مسلمان ہی کہنے کی کوشش کرتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی. جب آپ نام لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں. نہیں, ہمیشہ کہیے حق اور باطل کی جنگ ہے. حسین حق ہے, مد مقابل آنے والا ہر یزید باطل ہے, ہر دور کا یزید. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں. میں بہت سوچ سمجھ کے ادا کر رہا ہوں یہ جملے. تو جانے گرامی اب یہ قرآن کریم نے جتنی صفات بیان کی ہیں قرآن کی, کہ قرآن معجزہ ہے, قرآن کا کوئی بدل نہیں لا سکتا, قرآن لاجواب ہے, جس کا کوئی جواب نہ لا سکے وہ لاجواب. جب قرآن لاجواب ہے تو قرآن کا وارث آج وارث ہے امام زمان علیہ السلام. اللہم صلی علی. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو عزیزان گرامی امام زمان, وہ تمام صفات جو اللہ نے قرآن نے, اور آپ پڑھتے چلے جائیے, اکثر سوروں کی ابتدا میں اللہ نے, ابتدا میں بالکل قرآن کریم کی صفات کو بیان کیا ہے. شاید ہی میری بات پہنچ جائے. جو قرآن پابندی سے پڑھتے ہیں انہوں نے غور کیا ہو. عرب ملک میں رہ رہے ہیں تو اس پہ غور کیا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب, ریب یعنی شک نہیں ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. جب قرآن بے عیب ہے تو اس کا وارث بھی بے عیب ہونا چاہیے. میں جلدی سے بات مکمل کر دوں پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. تو میں نے بات یہ پیش کر رہا تھا کہ مولا امیر علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے صفین کے اختتام پہ قرآن کریم 500 قرآن نیزوں پہ اٹھا کے لے آئے. تو شیعہ اسے کہتے ہیں جو دھوکہ نہ کھائے. انہوں نے قرآن اٹھائے, کہا یا علی قرآن کا واسطہ جنگ بند کر دیں. اب جنگ کیا ہونے والی تھی؟ فتح ہونے والی تھی. مولا جیت رہے تھے. کون؟ حضرت مالک اشتر پہنچ چکے ہیں, خیمے کے باہر ہیں کہ میں گرفتار کرنے والا ہوں. انہوں نے 500 قرآن اٹھایا, کہا کہ یا علی جنگ بند کر دیجیے. مولا امیر علیہ السلام کی فوج نے کیا کیا؟ کہا یا علی وہ قرآن لے آیا. مولا نے کہا اگر یہ قرآن کو مانتا ہوتا تو مجھ سے لڑنے کیوں آتا؟ ممنون ہوں جو لوگ پہنچ رہے ہیں, جو پہنچ گئے ان سب پہ خدا کی قسم سلام, دل سے سلام پیش کر رہا ہوں جو لوگ پہنچ گئے. مولا نے فرمایا اگر یہ قرآن کو مانتا ہوتا تو مجھ سے لڑنے کیوں آتا؟ اچھا اپنے ہی لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا علی آپ قرآن کو نہیں مانتے. مولا نے کہا یہ سامنے جو قرآن نیزوں پہ ہے یہ صامت ہے. صامت یعنی خاموش قرآن. وَأَنَا الْقُرْآنُ النَّاطِقُ, تمہارے ساتھ بولتا ہوا قرآن ہے. دھوکہ نہ کھاؤ. یہ قرآن کو نہیں مانتا, یہ قرآن کا تمسخر کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے. نیزوں پہ قرآن اٹھانے والا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. نیزوں پہ قرآن اٹھانے والا کیا قرآن مانتا؟ مولا نے فرمایا ان سے قرآن لے لو, جنگ جاری رکھو. کہا یا علی وہ قرآن کا واسطہ دے رہا پھر بھی نہیں رک رہا ہے. مولا نے کہا یہ دھوکہ دے رہا ہے تمہیں. اب دیکھیں کیا کیا, اپنے لوگ دھوکہ کھا گئے. اب میں چند افراد کیا کر نام لوں تو برا تو نہیں منائیں.
یہ میں نام نہیں لیتا بھائی، یہ ایسا آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں چند افراد کے نام دیکھیں، ان میں جو مد مقابل مولا کے گئے مخالف ہوئے ان میں طویل فہرست ہے. اس کے اندر اشعث ہے جس کی بیٹی نے بعد میں امام حسن کو زہر دیا. اسی میں بعض لوگوں نے لکھا شمر تھا. اب سمجھ میں آیا؟ جو اتنی تمیز نہ رکھتا ہو کہ علی کہہ رہے ہیں کہ جنگ جاری رکھو. نہیں، میں سخت جملہ کہنے والا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، سارے مجمع سے بہت معذرت. جو اتنی تمیز نہ رکھتا ہو کہ ہمارے سامنے علی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جنگ جاری رکھو، تو یاد رکھیے گا وہی کل یزیدی بنتا. میرے جملے پہنچ گئے؟ میں نے کہا میں سخت جملہ کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، جو امیر المؤمنین سامنے ہو اور وہ یہ تمیز نہ رکھتا ہو کہ مولا کی مخالفت حرام ہے، مولا کی مخالفت توہین ہے، اور صرف مولا کی توہین نہیں، اللہ کی توہین ہے، رسول اللہ کی توہین. نہیں، آپ تو نہیں ہیں. نہیں، میں جملہ پہنچا سکا. خدا کی قسم حدیث نبوی ہے، من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی بکی اس نے مجھے گالی بکی. تو مانو نہ کچھ گالیاں بکنے والے آنے والے تھے. پیغمبر اسلام پہلے کیا کہ جس نے مجھے گالی، اور یہ قانون کہاں سے آیا کہ توہین رسالت کرنے والا واجب القتل ہے؟ حضرت گرامی، یہ پیغمبر اسلام کے بعد ہی آیا نا قانون. تو اس کا مطلب ہے یہ جو بعد میں توہین کرنے والے تھے، رسول خدا فرما کہ جو ان کی توہین کرے، علی کی، حسن کی، حسین، سیدہ، ان سب کی علیہم الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا میری توہین کرنے والا ہے. میں جملے جانتا ہوں، میں سخت کہہ رہا ہوں. تو مولا نے کیا پیش کیا؟ کہا کہ بھئی قرآن، یہ جتنے بھی پیش کر رہے ہیں یہ قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں، میں قرآن ناطق ہوں. وہ قرآن جو اہل بیت کی حمایت میں لایا جائے وہی. آئیے ذرا میں بات کو آگے بڑھا دوں. میں جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں، میرے بہت سے بھائی شاید پہنچ رہے ہیں. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن بے عیب، تو امام زمانہ بے عیب. ہدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. قرآن ہدایت ہے، امام زمانہ ہادی. جو لوگ پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی، وہ تمام صفات جو قرآن اپنے متعلق پیش کر رہا ہے، تمام آیات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں جہاں اللہ نے جو کچھ پیش کیا، یہ قرآن ایسا، یہ قرآن ایسا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، سورہ حشر کی آیت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اور اگر علی کی معرفت غدیر میں نازل ہو جاتی، جناب موسیٰ کے ساتھ آنے والے مر گئے تھے. شکر ہے رسول خدا نے اصلی علی نہیں دکھایا، غدیر والے مر جاتے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اگر میرے بھائی پہنچ جائیں، میرے بچے پہنچ جائیں. عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے. تو جو کچھ آپ قرآن سے متعلق پڑھیں وہی سب کچھ امام زمانہ سے متعلق. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو قرآن کے اندر امام زمانہ کا تذکرہ. آئیے آج ایک آیت پیش کر دیتا ہوں، پھر بات کو جاری رکھوں گا. یہ آیت جو میں پیش کر رہا ہوں یہ بچے بچے کو یاد ہے، اور یہ بچے بچے کو یاد ہونی چاہیے. اور اگر کوئی بھی آپ سے دلیل مانگے کہ بھئی دلیل دو کہ تمہارے امام موجود ہیں نہیں، موجود ہیں آئیں گے، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کوئی نہیں، اس وقت موجود. اگر یہ میرے جملے پہنچ جائے، اس وقت موجود ہیں. آپ سے کوئی دلیل مانگ لے تو میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں جو بچے بچے کو یاد ہے. سورہ قدر. ہر مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ قدر کی تلاوت کی جائے، سنت ہے، چھوٹے امام علیہ السلام پڑھتے. تو اس کا یعنی پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن سورہ اخلاص کے لیے ہے کہ پورے دن میں کسی نماز میں نہ پڑھیں تو مکروہ ہے. کم از کم ایک مرتبہ سورہ اخلاص ضرور. سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے. اگر میرے جملے پہنچ رہے ہو، ہر نماز کی پہلی 2 رکعت میں، 2 رکعت جو نماز آپ پڑھتے ہیں، دونوں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب ہے. اس کے بعد ایک کامل سورہ کی تلاوت واجب ہے، لیکن آپ اس میں سورہ اخلاص پڑھیں دوسری رکعت کے اندر تو اس کا ثواب زیادہ ہے. سنت موقدہ ہے کہ رسول اکرم والا امیر اور ائمہ علیہ السلام اس کو پڑھتے تھے. لیکن پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا، سورہ قدر. آئیے ذرا میں جلدی سے آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں وجود مقدس سے صاحب زمان پہ. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. اللہ فرما رہا ہے، دیکھیں میں بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کروں گا. آپ ایک عرب ملک میں رہتے ہیں،
گرامر کے سارے رولز پیش کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ ہے. تنزل الملائکہ, لام پہ ضمہ ہے, پیش ہے, زبر نہیں ہے, فتحہ نہیں ہے. اگر فتح ہوتا تنزل الملائکہ تو ہوتا پاسٹ ٹینس, ماضی. ہاتھ جوڑ کے درخواست کرو مجمع کی توجہ ہو, تو ہوتا پاسٹ ٹینس, ماضی کا صیغہ ہوتا. تنزل الملائکۃ والروح, تو تنزل کا بنتا ماضی کا صیغہ, یعنی ملائکہ اور روح نازل ہوئے تھے. ترجمہ بنتا ملائکہ اور روح نازل ہوئے تھے, لیکن ترجمہ کیا بنتا ہے؟ تنزل الملائکہ. دیکھیں قرائے سبعہ نے, 7 کے 7 جو قاری ہیں قرآن کریم کے, ساتوں نے تنزل الملائکہ مضارع کا صیغہ پڑھا ہے. مضارع کیا مطلب؟ پریزنٹ کنٹینیوس. اب کوئی بھی اگر تھوڑی سی بھی انگریزی جانتا ہے وہ سمجھ گیا ہوگا, پریزنٹ کنٹینیوس ہے, استمرار ہے. آیت میں استمرار ہے, یعنی جب بھی شب قدر آتی ہے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. اگر ابھی بھی مجمع نہ پہنچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. قرآن ہے, اللہ فرما رہا ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. نازل ہوتے ہیں کیا کرنے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اس شب میں, اس رات میں, لیلۃ القدر میں, بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر, ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. تو مانو نہ کوئی اولی الامر ہے. میں ابھی بھی نہیں پہنچا پایا. عزیزان گرامی, اللہ فرما رہا ہے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں ہر امر کو لے کے, ہر امر کو لے کے. چلے میں ابھی روک کے میں یہاں پہ ایک بات پیش کر دوں. میں ابھی رجب ہی میں پاکستان میں تھا, تو وہاں پہ میں نے کہیں ایک مجلس میں پڑھا تھا گزشتہ برس کے ملائکہ, بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو کسی نے مجھے بھیجا, کلپ بھیجا کہ یہ ایک مولوی صاحب ہیں, انہوں نے جواب دیا ہے ٹی وی پہ, انہوں نے پاکستان میں, مفتی صاحب نے, کہ جو بھی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی سے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ نبیوں کے علاوہ, انبیاء کے علاوہ کسی پہ کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے نا, تو وہ کافر ہے. مفتی صاحب نے پاکستان میں ٹی وی پہ کہا کہ جو بھی عقیدہ رکھے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی پہ بھی کوئی اگر فرشتہ نازل ہوتا ہے کسی پہ, تو وہ کافر ہے. میرا دل کر رہا تھا میں مولوی صاحب کو, مفتی صاحب کو ٹی وی سے باہر نکال لوں. آپ لوگ غلط مفہوم لے گئے ہیں, میں شریف آدمی ہوں, مار پیٹ والا میرا مزاج نہیں ہے. یہ تو دہشت گردوں کے لیے چھوڑ دیا ہم نے. میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو ٹی وی سے باہر نکال لوں اور قرآن کریم دکھاؤں, اگر مجمع ہو میرے ساتھ. آئیے ذرا سورہ قصص 28واں سورہ, اللہ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. کچھ لوگ پہنچ گئے, توجہ. اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے وحی نازل کی موسیٰ کی ماں پہ. جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہ نبی نہ رسول, ان پہ فرشتہ آئے وحی نازل ہو تو مسلمان مان لے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. سورہ مریم, سورہ مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا, اللہ فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا, ہم نے نازل کیا الیہا, ان کی طرف. کس کی طرف؟ حضرت مریم کی طرف. روحنا, اپنے روح کو. یہ روح فرشتہ ہے, نہیں ہے مجمع. تنزل الملائکۃ والروح, ہم ملائکہ اور روح کو نازل کرتے ہیں شب قدر میں. روح کے متعلق اختلاف ہے, یہ کون سا فرشتہ؟ اللہ نے سارے فرشتوں کو ایک طرف, روح کو الگ ایک طرف بیان کیا. فرشتوں کے ساتھ روح بھی آتی نہیں ہے. وہ جو ہم میں روح ہے وہ مؤنث ہے, یہ جو روح ہے یہ مذکر ہے. میں اردو غلط نہیں بول رہا ہوں, سوچ سمجھ کے ادا کر رہا ہوں. یہ روح نازل ہوتا ہے. کچھ نے لکھا یہ ہے روح الامین, حضرت جبرائیل علیہ السلام. کچھ کہتے ہیں ایک اور فرشتہ ہے جو بہت بڑا, الگ سے اللہ اس کو بھیجتا. مجھے یہ میرا موضوع نہیں ہے, روح میرا موضوع نہیں ہے. میں یہ ایک طے ہے کہ ایک بہت بڑا فرشتہ ہے جو نازل ہوتا ہے شب قدر میں. مجمع کی توجہ, اللہ فرما رہا ہے اور ہم نے نازل کیا مریم کی طرف اپنے روح کو. فتمثل بشرا, بشر کی شکل میں آیا اور ایک مرتبہ کہنے لگا مریم آپ کے گھر میں بیٹا ہوگا. جناب مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا میرے ہاں بیٹا, میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم یمسسنی البشر, مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں.
دیکھیں کتنا ادب ہے جناب مریم میں. اب پتہ چلا معصوم اور ہوتے ہیں، عام لوگ اور ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ اس روح نے کہا کہ بھئی آپ کے ہاں بیٹا ہوگا. کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِ الْبَشَرُ، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. کہا اللہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جسے چاہے خلق کر دے ایک کن سے. آپ کے گھر میں بیٹا ہوگا. کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی؟ کہ بتانے کی ضرورت نہیں، بچہ خود بتائے گا. اب پتا چلا بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی. توجہ فرما رہے؟ تو بچپنے کی گواہی چھوٹی نہیں ہوتی. اب خبردار کوئی ہمیں دھونس نہ دے، علی بچے تھے، کسی نے بڑھاپے میں کلمہ پڑھا تھا. اگر جملے پہنچ گئے ہوں تو عزیزان گرامی، اب یہاں جناب مریم سلام علیہ سے فرشتے نے کہا، روح نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، بچہ خود گواہی دے گا. جناب مریم نے بچے کو گہوارے میں لیا، آ گئیں. جیسے ہی بیت المقدس واپس آئیں، یہودی ملا باہر آ گئے. یہودی ملا نہیں سمجھ، ربی ربا انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں ربیون، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے آپ کی زبان میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی. یہ ملا بڑا خطرناک ہوتا ہے اگر لائن سے ہٹا ہوا ہو. اب یہ سارے یہودی ملا آ گئے، اگر جو لوگ پہنچ گئے ان سب پہ سلام. تو ایک مرتبہ سارے کہا کہ یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، نبی کی بیٹی، ماں کانو امو کے بقیت، تیری ماں تو با کردار تھی، تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ جناب مریم نے اشارہ کر کے کہا میرا روزہ. اس زمانے میں روزے میں بولنے کی اجازت نہیں، فاشارت الہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھ لو کہاں سے آیا. تو ایک مرتبہ یہودی ملا کہنے لگے کیف نکلم من کان فی مہد صبیہ، اس بچے سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں ہے. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے آواز دی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے کتاب دے کے بھیجا ہے، مجھے نبی بنایا، مجھ پہ میری ماں پہ صلوات بھیجی ہے، درود. اللہ نے مجھ پہ میری ماں پہ درود بھیجا. توجہ، اب پتا چلا معصوموں پہ درود ہوتا ہے، گناہگاروں پہ نہیں. اگر میرے جملے پہنچ رہے ہوں. توجہ فرما رہے عزیزان گرامی. اور اگر اب آپ سنیں کہ ہمارے 12 کے 12 امام دنیا میں آتے ہی بول رہے تھے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ہے یا نہیں ہمارے یہاں روایات؟ نہیں، مجمع نہیں ہے. دیکھیں ہمارے یہاں روایات میں ہے، مولا امیر علیہ السلام نے آغوش رسالت میں آتے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ سلام. اگر آپ اجازت دیں میں توریت سناؤں، آپ کہیں زبور سناؤں، آپ اجازت دیں تو انجیل سناؤں، اور اگر آپ اجازت دیں یا رسول اللہ تو قرآن سنا دوں. ابھی نزول قرآن شروع نہیں ہوا تھا، میں مجمع نہیں ہے اس وقت. 13 رجب کو مولا امیر دنیا میں تشریف لائے، 15 شعبان کو 12ویں امام. 13 اور 15 آپ جانتے ہیں نا کہ چاند کو جب ابتدائی 3 تاریخوں میں کہتے ہیں ہلال، عربی میں کہتے ہیں رویت ہلال کمیٹی. شاید اب پاکستانی ہیں ہو جنہوں چاند نظر نہیں آتا بیچاروں کو، یہ بھائی یہ کاٹ دے گا، مجھے پھر پاکستان جانا ہے. رویت ہلال کمیٹی مقدس لوگوں کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، نیک لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ وہاں پہ رکھے جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. تعریف کر دو تب بھی کوئی خوش نہیں ہے، برائی کر دو تب بھی کوئی خوش نہیں. تو عزیزان گرامی مجمع کی توجہ رہے. تو ہلال پہلی 3 شبوں میں چاند کہلاتا ہے ہلال، پھر اس کے بعد ہو جاتا ہے قمر، پھر 13 14 15 کو ایام بیض کہلاتے ہیں، پھر کہلاتا ہے بدر، پورا چاند کہلاتا ہے بدر. 13 14 15 کو چاند ہوتا ہے پورا، کہلاتا ہے بدر. توجہ، تو اب اللہ نے مولا علی کو 13 رجب پہ بھیجا، 12ویں امام کو 15 شعبان پہ. کیوں؟ کیونکہ عربی میں کہنا ہو نا یہ بڑا خوبصورت ہے تو کہتے ہیں یہ چاند ہے، اور اگر کہنا ہو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تو پیغمبر کی حدیث ہے یا علی انت کا بدر الدجا،
یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے. تو عرب میں مثال دی جاتی ہے خوبصورتی کی چاند سے، پورے چاند سے، ماہ کامل. یعنی جب چاند کامل ہو تو کہتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. توجہ مجمع کی. تو اب چاند نے سوچا ہوگا ساری دنیا میری مثالیں دے رہی ہے، تو کچھ گھمنڈ تو آ گیا ہوگا، تکبر تو آ گیا ہوگا. تو اللہ نے کہا او چاند تکبر نہ کر، 13 کو علی بھیج رہا ہوں، 15 کو مہدی. علی اور مہدی سے زیادہ خوبصورت تو بھی نہیں ہے. اب اگر میرے جملے پہنچ جائے تو عزیزان گرامی، اب خوبصورت حسین ترین ہستیوں کو اللہ نے 13 اور 15 کو بھیجا ہے. تو اب یہ جملے سن لیجئے. اب میں کیسے روک کے یہ بات اگر نہیں پڑھوں گا تو پھر میں سمجھوں گا میرا آج موضوع مکمل نہیں ہوا. تو روایت میں ہے کہ نیمہ شعبان پہ 12ویں امام السلام کی دنیا میں آمد ہوئی، اور حضرت 11ویں امام السلام نے اپنی پھپھی حضرت حکیمہ خاتون سے فرمایا پھپھی اماں آج رات آپ ہمارے گھر رک جائیے. کہا بیٹا کیونکہ اعمال کی شب ہے. کہا اعمال کی شب تو ہے ہی، 12ویں کی آمد. تو کہا آپ کی تو کسی زوجہ کے ہاں ولادت کے آثار ہی نہیں. کہا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود مارنا چاہتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون مارنا چاہتا تھا، تو آثار چھپے ہوئے تھے، ویسے ہی 12واں بھی اللہ نے چھپا رکھا ہے. تو غیبت نئی نہیں ہے. اگر پہنچ رہا ہے یہ غیبت کوئی نئی شے نہیں ہے. تو کہا کہ نہیں اللہ نے چھپا رکھا. کہ کس زوجہ کے آپ کے حجرے میں چلے جاؤں؟ کہا نجس خاتون کے حجرے میں چلی جائیے. تو حضرت حکیمہ خاتون کہتی جب آدھی رات گزر گئی تو میں نے کہا کہ کوئی آثار نہیں ہے. یعنی حضرت حکیمہ خاتون 9ویں امام کی دختر ہیں، 10ویں امام کی بہن ہیں، 11ویں امام کی پھپھی ہیں، 8ویں امام کی پوتی ہیں، چاروں طرف سے امامت میں گھری ہیں. تو فرماتی ہیں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا بی بی قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، اعمال کر رہی ہیں، کوئی درد نہیں ہے. اس حالت میں خواتین کو درد ہوتا ہے. اگر ائمہ کی بھی ماؤں کو درد ہو تو مشکل کشا کیسے؟ ابھی میرے جملے اگر سنیں گے تو میں پڑھوں گا، اور اگر پریشان ہو جائیں گے تو میں پڑھوں گا نہیں. مجمع سنے گا میری باتوں کو. تو حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں آدھی رات کے بعد میرے ذہن میں ایک شخص آیا کہ مجھے نہیں لگتا آج رات آمد ہے. تو 11ویں امام جو صحن میں عبادت کر رہے تھے، 10ویں امام کی قبر مطہر کے ساتھ، وہیں سے آواز دی پھپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجئے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آج ہی رات آمد ہے. کہ میں فوراً وضو کے لیے تجدید وضو کے لیے گئی. جب واپس آئی تو دیکھا پورا حجرہ منور. لگتا تھا چاند میرے حجرے میں اتر آیا. میں نے دیکھا زمین پہ ایک بچہ سر پہ سجود ہے، کہہ رہا جاء الحق. میں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جاء الحق وزہق الباطل، یہ آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، ان الباطل کان زہوقا. تو عزیزان گرامی امام نے آتے ہی کلام کیا. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. بی بی فرماتی ہے میں نے آغوش میں لیا، 12ویں امام کو آغوش میں لیا. 11ویں امام نے آواز دی پھپھی اماں میرے بچے کو میرے پاس لے آئیے. کہ جب میں لے کے جانے لگی بچہ تمام آلائشوں سے پاک. میں ممبر کے احترام میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. تمام آلائشوں سے پاک پاک. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. ناف بریدہ، نہ خون لگا ہے، نہیں مجمع نہیں ہے. یہ آیت تطہیر کا مصداق ہے. آیت تطہیر والے اور ہیں، باقی دنیا والے اور. اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. کہ پاک و پاکیزہ آلائشوں سے پاک. کہ میں نے بچے کو آغوش میں لیا. 11ویں امام نے آواز دی پھپھی اماں میرے لال کو میری آغوش میں لا دیجئے. کہ جیسے ہی لے کے گئی 11ویں امام نے کہا سلام میرے لخت جگر آپ پہ. تو 12ویں امام نے آواز دی کہا سلام میرے جد رسول خدا پہ، سلام میرے دادا علی مرتضیٰ پہ، سلام میری دادی زہرا پہ، سلام میرے اجداد حسن. ایک ایک امام کا نام لے کے سلام کیا. پھر کہا سلام میرے بابا آپ پہ. حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں گھبرا کے چند قدم پیچھے ہٹی. کیوں؟ کہ پورا صحن، یہ جو آج حرم ہے، یہ جو آج 10ویں اور 11ویں امام علیہ السلام کا حرم ہے سامرہ میں، کہ یہ صحن کا پورا صحن نور کے پرندوں سے بھر گیا. کہ میں گھبرا کے پیچھے ہٹی. کہ چاروں طرف نور کے پرندے تھے جو 12ویں امام کے بار بار کان میں کچھ کہتے. کہ ایک پرندہ دیوار پہ بیٹھا تھا، بار بار اٹھتا سیدھے کان میں کچھ کہتا. 11ویں امام نے میری طرف دیکھا. کہ پھپھی اماں پریشان نہ ہو، یہ ملائکہ ہیں جو 12ویں کی خدمت میں سلام لائے ہیں. اور یہ جو دیوار پہ بیٹھے جبرائیل علیہ السلام ہیں.
ان فرشتوں کا سلام پہنچا رہے ہیں جنہیں زمین پہ آنے کی اجازت نہیں ملی. یہ میں نے سارا کیوں پیش کیا؟ اگر مجمع پہنچ جائے. میں نے پیش کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے اہتمام کیا, انہوں نے دنیا میں آتے کلام کیا تاکہ جناب مریم کی گواہی ہو. عزیزان گرامی, اور وہ امام مہدی جنہوں نے عیسیٰ کو نماز پڑھانی, اگر وہ آتے ہی دنیا میں کلام نہ کرتے تو لوگ کہتے اس کا حق نہیں کہ عیسیٰ کو نماز پڑھائے. عیسیٰ 6 دن کے تھے بولے, اور اگر کوئی دنیا میں آتے ہی 6 منٹ میں بولنے لگے, اس کا حق ہے عیسیٰ سے کہے نماز پڑھو. اگر میرے جملے پہنچ گئے ہوں. عزیزان گرامی, یہ عظمت ہے 12ویں امام علیہ السلام کی. اب میں جو جملے مکمل کر رہا ہوں اور آگے بڑھوں گا, اگر پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ عزیزان گرامی, میں نے بھی آیت پیش کی, 2 آیات پیش کی قرآن کریم سے, سورہ قصص اور سورہ مریم, کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ فرشتہ آیا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے سامنے روح. وہاں ملائکہ اور روح آئیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماؤں پہ تو مسلمان مان لیں, اور اگر حسنین کی ماں کی خدمت میں فرشتے آئیں, ان کے ماں باپ کے سامنے فرشتے آئیں, تو بہت سے مسلمانوں کو پرابلم ہونے لگتی ہے, مسئلہ ہونے لگتی. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو کافر اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو بھائی وہاں پہ وہ جناب مریم اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دونوں مائیں, وہ نبی تھیں؟ وہ نبی نہیں ہے. عزیزان گرامی, قرآن کریم میں لکھا ہے, میں نے جو دلیل دی ہے آپ کے سامنے, تو ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. میں ابھی بھی اپنے موضوع پہ ہوں. ملائکہ اور روح نازل ہوئے تھے نہیں. بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں کہ شیعہ سنی علماء سب کے ترجمے دیکھ لیجئے گا. ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکہ, تتنزل یعنی مضارع کا صیغہ ہے. جب بھی شب قدر آتی ہے تو ہر امر کو لے کے ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں. ابھی بھی میں نے مکمل نہیں کیا, مجھے اور وضاحت کی ضرورت ہوگی. اگر ایک صلوات پڑھ کے آگے آگے آ جائیں گے, بیچ میں ادھر جگہ نہیں ہے, دروازے میں لوگ بیٹھے ہیں, آگے جگہ ہے, تھوڑا تھوڑا زحمت کریں, سائیڈوں پہ بھی جگہ ہے تھوڑی بہت. چلیں, میری کل کی جو ہے وہ حسرت پوری ہو گئی, کل آدھا مجمع اس طرف چلا گیا. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں ہاتھ باندھ کے درخواست کر رہا ہوں, میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ آپ کو زحمت دوں گا مصائب سمیت. تو میں اگر مضمون مکمل نہیں کروں تو پھر میری حسرت رہ جائے گی. مضمون مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. تو ادھر آپ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں, کیونکہ نماز کا ٹائم کا ہمیں بہت زیادہ لحاظ کرنا ہوتا ہے, ویسے بھی میں ہمیشہ نماز کے ٹائم کا لحاظ کرتا ہوں. مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ہر امر کو لے کے, میں امر کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, ہر امر کو لے کے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. تو میں نے پہلے عرض کیا تھا, کوئی اولی الامر ہے جس پہ ملائکہ اور روح نازل ہو رہے ہیں. تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے کہا, میں جانتا ہوں شیعہ سنی مشترک مجمع ہے, میں کسی کی توہین نہیں کر رہا, ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں جو حکومت میں آ جائے وہی اولی الامر ہے. امر یعنی کمانڈ ہے, اسی کے پاس کمانڈ, وہی کمانڈر ہے, اور وہی جو ہے حاکم ہے, حاکم کو اولی الامر کہا جاتا. تو ان سارے کے سارے حکمرانوں پہ امر نازل ہو رہا ہے. ذرا ان سے پوچھ کے بتا دیجئے, مجھے بھی کچھ معلوم کرنا ہے. بھائی مجمع نہیں ہے. میں 93 میں دینی طالب علم بنا تھا, 1993 میں, تو مجھے 33 سال ہو رہا ہے, اور 94 میں ایران گیا ہوں تعلیم کے لیے. مجمع ہے یا نہیں؟ اور مجھے 98 سے میں ممبر پہ بھی ہوں, 1998, یعنی مجھے تقریباً 28 سال ممبر پہ بھی ہو گئے. میرے پہ تو کوئی فرشتے نازل نہیں ہو رہے اب تک, اور قسم کھا کے کہہ رہا ہوں روزے میں ہوں, میرے پہ فرشتے نازل نہیں ہوتے جو پہنچ گئے. بھائی جتنے مسلمان حکمران ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ اولی الامر ہیں, صدور ہیں, صدر ہیں, مثال کے طور پہ وزرائے اعظم ہیں, وزیر اعظم ہے, کوئی کہیں پہ بادشاہ, الگ الگ ہے نا مسلمان ممالک میں, کہیں بادشاہ ہے, کہیں صدر ہے, کہیں وزیر اعظم. تو ان پہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں. انہیں تو اپنا ہی نہیں پتا بیچاروں کو, کتنی دیر حکومت ہے, کب اترنے والا ہوں, کب ذلیل ہونے والا ہوں, کب بھاگنا پڑ جائے گا. ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں بھائی. پتہ نہیں آپ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں.
بھئی انہیں تو اپنا ہی نہیں پتا. ایک صاحب نے کہا ہم شیعوں کے امام مہدی کو مکے سے نہیں آنے دیں گے. اسی سال کرونا آ گیا. تو کرونا روک نہیں سکا. اللہ کے حجت برحق کو کیسے روک لے گا جب تمہارے بڑے علی کو نہیں روک سکے؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو میں جملے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی. اب تنزل الملائکۃ والروح، میں دوبارہ تشریح کر رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں، کچھ بھی اپنے پاس سے نہیں کہوں گا. مجمع کی اگر توجہ رہے، میرا سوال، اللہ فرما رہا ہے ہر امر کو لے کے ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں. امر کو لے کے. وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلَ وَمِنْ بَعْدَ، اللہ فرما رہا ہے ہر امر اللہ کا ہے. امر اللہ کا ہے. تو کوئی ایسا اولی الامر ہونا چاہیے جسے اللہ امر دے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے بھائی، توجہ سارے مجمع کے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے میرے حبیبی، آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. روح کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا ایک امر ہے. کس کی روح آنے والی ہے؟ دنیا میں کون پیدا ہونے والا ہے؟ کس کی روح جانے والی ہے؟ توجہ، یہ سب امر ہیں. کس پہ نازل ہو رہے ہیں؟ اولی الامر پہ. کتنے بچے پیدا ہوں گے اس سال میں، کون کون آئے گا، کون کون دنیا سے جائے گا. توجہ، ابھی بھی مجمع نہیں ہے. سورہ دخان، فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر امر حکیم تقسیم ہوتا ہے، رزق تقسیم ہوتا، موت و حیات کا پورا نظام. تو کوئی مانو ایسا امام ہے جس پہ سب آئے. جیسے ہم قرآن ہم پہ آ جائے طاقت نہیں رکھتے کہ ہم قرآن لے سکیں، ویسے ہی امام علیہ السلام پہ ہر امر نازل ہوتا ہے. انہیں پتا ہے کون آئے گا، کون جائے گا، کس کا کیا نظام ہے. ان سارے امور کو سمجھنے والا اولی الامر. تو شیعہ سنی سب کا عقیدہ، رسول خدا کے زمانے میں ان پہ ملائکہ روح نازل ہوتے تھے. ایسا ہی ہے؟ اگر اس کے علاوہ کوئی عقیدہ تو وہ بتا دیجئے. یہی عقیدہ ہے. تمام شیعہ سنی تمام مسلمان مانتے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں ملائکہ روح ان پہ نازل ہوتے تھے ہر امر لے کے. رسول خدا کے بعد کس پہ نازل ہوتے تھے؟ اونچی آواز سے کہیے. مولا کائنات، مولا امیر المومنین، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ، اوروں پہ نہیں. جو لوگ پہنچ گئے بڑے بڑے پوچھتے تھے یا علی جنگ میں جاؤں نہ جاؤں؟ مولا نے کہا تو نہ جا، اس کو بھیج دے. کہ یا علی آپ نے مشورہ کیوں دیا اسے؟ کہ یہ بھاگے گا، توہین رسول خدا کی ہوگی. تو کہا اس کو کیوں کہا؟ کہ وہ میدان میں ڈٹ تو جاتا ہے. میں نے دونوں کے نام نہیں لیے ہیں. تو کبھی یہ عزیزان گرامی، مولا امیر سے سب پوچھ کے بتا رہے ہیں. یہی اولی الامر ہیں، انہیں پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. توجہ. تو ساری دنیا میں مولا کائنات پہ رسول خدا کے بعد ہر امر نازل ہوتا تھا. مولا امیر کے بعد کس پہ؟ مولا حسن پہ. پھر مولا حسن کے بعد مولا حسین. مولا حسین کے بعد مولا سجاد. اب پہنچ گئے سارے. تو ایک کے بعد ایک امام علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوتا رہا. آج یہ ملائکہ روح کس پہ نازل ہو رہے ہیں؟ اگر یہ مسلمان کہہ دیں کہ نہیں ہمارے حکمرانوں پہ، تو کہ ذرا پوچھ کے بتاؤ کون آنے والا ہے، کون جانے والا، کس کا کتنا رزق ہوگا، کس کی حکومت گرے گی، کس کی حکومت قائم ہوگی. عزیزان گرامی، کوئی نہیں بتا پائے گا سوائے محمد و آل محمد کے. میرا چیلنج ہے، ان کے علاوہ کوئی حتمی طور پہ نہیں بتا سکتا. تو پھر مانو یہی اولی الامر. آج امام زمانہ پہ ہر امر نازل ہوتا، تو آج بھی فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں. جس پہ نازل ہوتے ہیں وہی حجت خدا، وہی امام ہے. یہ دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان پہ. میں ابھی یہ پوری بحث پیش کر کے آیا ہوں گلاسگو میں. نے کل رات عرض کیا تھا، میں نے 23 برس کے جوان کو اسی پہ انگریزی میں پڑھا، وہ شیعہ ہو گیا. اس کی اپنی کلینک ہے، اس نے باقاعدہ کہا مولانا یہ ساری آپ نے بحث پڑھی، میں 2 سال سے آپ کی مجالس سن رہا ہوں، یہ جو آپ نے مار کر. عزیزان گرامی، اسی رات اس نے مجھ سے آ کے کہا، اور میں نے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، اشہدو ان علی ولی اللہ کا.
تو جانے گرامی میں نے کئی 100 افراد 1 to 1 ایک ایک کر کے 800-900 سے زیادہ لوگوں کو شیعہ کیا ہے، اور ہزاروں افراد ہیں جو مجالس سن کے شیعہ ہوئے ہیں. میں نے موضوع جو بھی آپ کے لیے انتخاب کیا ہے 10 دن پڑھ رہا ہوں. یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، چیلنج دے کے پڑھ رہا ہوں. میں چیلنج دے کے یہاں آج رات جو کچھ مطالب پیش کر رہا ہوں، کل بھی میں نے یہی پڑھا تھا، قرآن اور 12ویں امام. آج بھی میں نے اسی کو جاری رکھا. دلیل میں نے قرآن سے پیش کی ہے. کوئی اگر آپ لے آئیے ایسا آدمی کہ جس پہ ملائکہ روح نازل ہو رہے ہو ہر امر لے کے، میں ادھر چلا جاؤں گا. نہیں، آپ لوگ نہیں ہیں ایسا. اس سے پہلے کہ میں مسائل پہ آؤں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. میرا سب سے بڑا مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہم پیش کرتے ہیں یہ دلیل، یہ آیت مولا علی کے لیے آئی، یہ آیت مولا حسن کے لیے، یہ آیت جناب سیدہ کے لیے، یہ آیت مولا حسین کے لیے، یہ آیت امام زمانہ کے لیے. نہیں، یہ ان کے لیے نہیں. چلے ان کے لیے نہیں، کس کے لیے ہے پتہ نہیں. تمہیں پتہ نہیں، ہماری ماننی نہیں. میری بات روشن ہو رہی ہے، واضح ہو رہی ہے. یہ دلیل ہے یا نہیں؟ میں دنیا بھر میں جہاں جاتا ہوں، یہ آیت مولا علی علیہ السلام کی شان میں، لو پچھلی بھی آپ آیتیں پڑھ کے کہتے ساری آپ نے کہا مولا علی کے لیے ہے، یہ آپ نے پھر پڑھ دی. اچھا پھر کس کے لیے ہے؟ پتہ نہیں ہے تو مجھے. بھائی تمہارے مفتی صاحب تمہیں تو پتہ نہیں ہے. اچھا پھر آپ کو یہ سارا کیسے پتا ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا، میں تو امام علیہ السلام سے سن کے بتا رہا ہوں. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہم صرف کتابوں سے پڑھ رہے ہیں. ائمہ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے جد علی کی شان میں آیا ہے، یہ آیت ہمارے جد علی کی شان میں، یہ سورہ ہمارے جد کی شان میں. میں کیسے اس امام کے متعلق نہ پڑھوں جس کے اگر امام گھوڑے پہ سوار ہو جائیں تو اللہ گھوڑے کی سموں کی قسمیں کھائے. وہ امام کے جو جس حالت میں ہو اللہ اس حالت کی قسمیں کھائے. اور پھر آپ زیارت اعلی یاسین میں کیا پڑھتے ہیں؟ سلام حین تقعد و تسجد. جب آپ قعود کریں تو آپ پہ سلام، جب آپ سجدہ کریں تو آپ پہ سلام. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ زیارت اعلی یاسین ذہنوں میں آ گئی. امام زمانہ وہ ہیں کہ جن کی ایک ایک حالت میں ان پہ سلام. آئیں بھئی میں ایک ہاتھ جوڑ کے بس 5 سے 10 منٹ آپ کو زحمت دوں گا. آپ جانتے ہیں میں عقیدہ یہ رکھتا ہوں کہ مجلس بغیر مصائب کے نہیں ہوتی، اور یہ مجلس ہے. میں نے اس کو مجلس ہی عنوان کرا. درس بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کہا تھا برادران سے کہ میں جب سے کئی سال سے پڑھ رہا ہوں کہ مجلس ہی پڑھوں گا، مجلس ہی پڑھ رہا ہوں. مجلس کی اپنی ایک برکت ہے. اہل بیت کی آرزو کا نام مجلس ہے، اہل بیت کی حسرت کا نام. ان کی حسرت تھی نا، جناب زینب کبریٰ کی حسرت تھی میرے بھائی کی مجلس ہو. امام رضا کی حسرت ہے مجلس برپا ہو. تو مجلس بغیر مصائب کے نہیں ہوتی. میری درخواست ہے اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے چلیے گا. تو اب زیارت اعلی یاسین میں دیگر زیارات میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ امام زمانہ پہ مولا جب آپ قیام کریں تو آپ پہ سلام، مولا جب آپ قعود کریں تو آپ پہ سلام، مولا جب آپ سجدہ کریں تو آپ پہ سلام، مولا جب آپ سجدے کے در سے اٹھ کے بیٹھے تو آپ پہ سلام. ایک ایک حالت میں سلام. اور اگر وہ امام زمانہ جن پہ سب نے سلام بھیجا ہے وہ کہیں سلام میرے جد حسین آپ پہ، اٹھائیں زیارت ناہیہ. اگر دیکھ سکیں تو دیکھیے گا میری طرف، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلیے. اب زیارت ناہیہ مقدسہ میں امام زمانہ کیا کہتے ہیں؟ میرا سلام میرے جد حسین پہ. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، جبکہ شمر ان کے سینے پہ سوار تھا. آخذٌ بِلِحْيَتِهِ، ان کی داڑھی کو پکڑ رکھا تھا. خنجر چلا رہا تھا، میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھئی ہمارے بہت سے پاکستانی ہندوستانی بھائی، میرے بچے، میرے بھائی مجھ سے سوال کرتے ہیں یہ عرب کیا پڑھتے ہیں روز عاشور؟ روز عاشور عرب علماء اپنے مقتل میں کیا پڑھتے ہیں کہ ان کا مجمع کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے؟ آپ نے کبھی سنا میں شہادت نہیں پڑھتا مولا حسین کی، میں صرف وداعیاں پڑھتا ہوں. میں مولا کے زخموں کو پڑھتا ہوں، میں مولا کی شہادت عام طور سے نہیں پڑھتا. میں جب بھی پڑھتا ہوں تو لوگ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. مجمع میں نے کراچی میں بھی دیکھا ہے، ایمبولینس سے لانی پڑی ہیں. میں شہادت نہیں پڑھتا. میں ایک جملہ کہنے والا، مجھے معاف کر دیجیے گا، ایک جملہ سخت جملہ پڑھ دوں آج. بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں یہ عرب علماء کیا پڑھتے ہیں مقتل میں؟ سنیں گے مقتل میں وَالشِّمْرُ رَفَثَ فِي صَدْرِ، حسین کے سینے پہ ٹھوکر مارے. جناب زینب کبریٰ نے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسہ. اور شمر نیچے اٹھا. امام زمانہ کہتے ہیں شمر سینے پہ سوار تھا.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آپ جانتے ہیں مولا سجدے میں تھے، پہلے اس نے پشت گردن پہ خنجر چلایا، ذبح من القفا، جسے پشت گردن سے ذبح کیا گیا۔ جب پشت گردن پہ خنجر چلایا نا اس نے بالوں میں ہاتھ ڈال کے، تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا شمر مت مار، میں تیرے نبی کا نواسا۔ جانتے ہیں شمر نے کیا کہا؟ کہا حسین میں جانتا ہوں علی و بطول کے بیٹے ہیں۔ مولا نے کہا مت مار، کہا نہیں مجھے یزید سے انعام ملے گا۔ مولا نے کہا میں تیری شفاعت کر دوں گا، میرے پہ ہاتھ نہ اٹھا، میری ماں کی بد دعا نہ لے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے مولا کو ایک مرتبہ کروٹ دی سینے پہ، میں اب یہ جملہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، اس نے سینے پہ گھٹنا رکھا۔ استاد جوادی عاملی اس وقت قوم مقدس کے سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے فلسفی متکلم مانے جاتے ہیں، مختلف علوم کے ماہر ہیں، 93-94 برس کے ہیں۔ نجف اشرف پچھلے سال اپنی 80 جلدوں پہ 85 جلدوں پہ تفسیر لکھے گئے جس کا نام ہے تسنیم، ان سے جملہ نقل کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے سنا یہ جملہ کہ ایک مرتبہ جب شمر نے گھٹنا رکھا نا حسین کے سینے پہ، جیسے ہی بیٹھا کہا سینے سے اتر جا، میرے نانا میرے سینے کے بوسے دیا کرتے تھے، اس سلوتا تو اس جگہ سوار ہوا ہے جہاں میری ماں پیار کیا کرتی تھی، میرے گلے پہ خنجر نہ چلا۔ شمر تو نہیں جانتا میں کون ہوں۔ ایک آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں۔ ایک بہت بڑے عالم سے سوال کیا گیا کہ آقا ہمارے ممبر سے پڑھا جاتا ہے حسین کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا، کچھ کہتے ہیں سامنے سے ذبح کیا۔ پھر ایک خولی کی ہے نا روایت کہ اس نے یہ گلے کا گودال سمجھتے ہیں نا، جہاں پہ گلے میں ایک گڑا سا بنا ہوتا ہے، اس جگہ پہ اس نے نیزہ مارا تھا۔ کہ بتائیے ان میں سے کون سی روایت صحیح ہے؟ مولا کی نیزے سے شہادت ہوئی، رگے کاٹنے سے شہادت ہوئی، یا پشت گردن سے خنجر شمر نے جو چلایا اس سے شہادت ہوئی؟ بتائیے کون سی روایت صحیح ہے؟ جانتے ہیں مرحوم آقا شوشتری نے کیا لکھا ہے کہ جب مولا سے پوچھا گیا، میں اب مولا کا اس لیے احتیاط سے نام لے رہا ہوں کیونکہ روزے کی حالت میں ہوں، میں مولا سے نسبت نہیں دینا چاہتا، تو شیخ جعفر شوشتری نے لکھا، کہا کہ تینوں روایتیں صحیح ہیں۔ کہ پہلے اس نے پشت گردن پہ خنجر چلایا تھا، پھر سیدھا کیا، سامنے سے گلا کاٹا، اور پہلے ایک ملعون نیزہ مار چکا تھا۔ علی اکبر علیہ السلام کے سینے سے تو مولا حسین نے نیزہ نکال دیا، ہائے حسین کا گلا، کوئی نیزہ نکالنے والا نہیں تھا، واہ حسینہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پھر میں جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے کر دیا۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں نا یہ جمعے کا دن 12ویں امام کا دن ہے، امام کا جمعے کے دن عصر کے وقت ظہور ہوگا، اور جانتے ہیں امام جب ظہور فرمائیں گے تو کیا کہیں گے؟ میں کل تفصیل سے پڑھ دوں گا یہ مصائب، لیکن روایت کے الفاظ ہیں، امام بلند آواز سے کہیں گے، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ مرحوم آقا بہجت نے تصدیق کی ہے اس جملے کی، کہا امام زمانہ یہ جملہ بار بار دہرائیں گے۔ آقا شیخ محمد تقی بہجت نے فرمایا ہے، آقا امام زمانہ مولا امام زمان ہمارے آقا و مولا اس جملے کو بار بار دہرائیں گے، اور ہر دفعہ ایک نیا مصائب پڑھیں گے۔ ایک دفعہ فرمائیں گے الا یا اہل اللہ ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، وہ میرے جد حسین تھے جنہیں پیاسا ذبح کیا گیا۔ دوسرا جملہ جانتے ہیں؟ الا یا اہل ان جدی الحسین قتلوہ عدوانا، جنہیں بڑی بے دردی سے مارا گیا، جنہیں بڑی بے دردی سے ذبح کیا گیا۔ بھائی ہاتھوں کو بلند کیجئے، مغرب کا وقت قریب ہے، ابھی آپ افطار کر لیں گے نا، پانی پی لیں گے، کوئی ایسا تو نہیں جسے روزے پہ پانی نہ ملے۔ ہائے مولا حسین دنیا سے پیاسے تشریف لے گئے، مولا ہماری لاکھوں روح قربان، جان قربان آپ کے لبوں پہ، مولا ان تشنہ لب ہونٹوں پہ، مولا آپ کے ان لبوں پہ ہماری روح قربان،
مولا پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل ہو. پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ہمیں ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما. دہشت گردی کا خاتمہ فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا اس وقت غزہ میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بحرین، یمن، افغانستان، افریقہ کے مالک، بہت جگہوں پہ حالات خراب ہے، سب پہ رحم فرما. شیعہ حیدر کرار کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. اپنی اپنی حاجات ذہن میں لائیے گا. مجھ حقیق کو بھی یاد رکھیے گا. پروردگارہ آج رات کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا.